تو آپ کو کئی خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دامادی کا بھی رشتہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے یہ بھی ایک بڑا شرف حاصل ہے۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اس لیے کئی نسبتوں کے اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ شرف رکھتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی آپ کی فضیلت میں کئی حدیثیں بیان فرمائی۔ ایک حدیث تو یہ جو بہت ہی معتبر اور صحیح حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یحبہ الا مؤمن، لا یحب علیا الا مؤمن، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی سے مومن ہی محبت کرے گا، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ حضرت علی سے محبت کرے گا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو معیار ایمان بھی قرار دیا، یعنی محبت مولا علی یہ ایمان کا ایک عظیم معیار ہے، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، یقیناً وہ صاحب ایمان ہوگا۔ ولا یبغضہ الا منافق، اور ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور منافق اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علیا فقد احبنی، جس نے حضرت علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمائی۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بڑا شرف عطا فرمایا۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر بس تھوڑا سا اشارہ دے کر کے گزرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت یقیناً معیار ایمان ہے، لیکن اس محبت کا انداز یہ نہ ہو کہ دیگر صحابہ سے بغض رکھا جائے یا دیگر صحابہ کرام کی شان میں توہین اور گستاخی کی جائے، یہ محبت علی کا انداز نہیں۔ محبت علی کا انداز اگر دیکھنا ہو تو خود صحابہ کرام سے آپ دیکھیں کہ سارے صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سارے صحابہ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا موقف یعنی اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی بے پناہ محبت کی جائے، ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیگر صحابہ اکرام ہیں ان سے بھی محبت کی جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی شان میں توہین اور گستاخی کرنے کو یہ بہت ہی سخت وعید کے ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے جو صحابہ اکرام کی شان میں توہین اور گستاخی کرتا ہے۔ تو یہاں یہ درمیان میں اس لیے عرض کیا کہ ایک مستقل ایک فرقہ بنا ہوا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کر کے دیگر صحابہ اکرام کی شان میں توہین اور گستاخی کرتا ہے، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین اور گستاخی کرنے والا فرقہ وہ حقیقت میں اہل سنت و جماعت ہے ہی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے صحابہ کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جن کا بھی دامن تھام لو، اس لیے کہ وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشائے ہوئے ہیں اور وہ ہدایت پر ہیں، لہٰذا ان کی پیروی یقیناً ہدایت کے راستے پر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بہت ہی خاص فضیلت عطا فرمائی، لیکن شخصی فضیلت جو ہے وہ آپ کی شخصیت، آپ کی حیثیت، آپ کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اپنی جگہ ہے،
لیکن اس شخصی فضیلت کو لے کر دیگر صحابہ کی توہین کرنا یہ صحیح موقف نہیں ہے، بلکہ یہ گمراہیت ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں قرآن کریم میں بھی ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، پھر ایمان تازہ ہو جائے، آپ کی محبت کا ایک صحیح انداز بھی نظر آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور ان کی کنیز حضرت فضہ، تینوں نے روزہ رکھا تھا۔ روزہ کس لیے رکھا تھا؟ کیونکہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تھے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہو گئے، تو تینوں نے یہ منت مانی کہ حسنین کریمین کو شفا حاصل ہو جائے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ منت مانی تھی، نظر اس کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جاہلیت کے منت مانگتے ہیں، وہ غلط ہے، کہ جیسے کہ میرا بیٹا شفا یاب ہو جائے تو میں ڈھول بجاؤں گی۔ عورتوں میں یہ بڑی مسل مشہور ہے کہ گیت گائیں گے، ڈھول بجائیں گے، رات بھر کیا کیا کریں گے۔ یہ ایسی منت ماننا کہ جس میں جہالت ہے، یعنی کوئی عبادت کا تصور نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی منت ماننا ہے تو عبادت، جیسے نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، تو یہ منت درست ہے کہ میرا کام ہو جائے تو میں 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، میرا بچہ شفا یاب ہو جائے، میرا بچہ سفر میں گیا ہے آ جائے، واپس صحیح سالم آ جائے تو میں 10 رکعت نماز پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یہ منت صحیح۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے نظر مانی، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے بھی نظر مانی۔ اللہ کے فضل و کرم سے حسنین کریمین شفا یاب ہو گئے، صحت حاصل ہوئی۔ تو اب وہ نظر کا روزہ رکھنے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو کچھ بھی تھا، گئے جا کر کے 3 صاع جو لے کے آئے، وہ پیمانہ تھا، صاع لے کے آئے، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس سے آپ روٹی بنا لیجئے، ہم لوگ روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ تو پہلے دن جب روزہ رکھے اور افطار کا وقت آیا تو 1 صاع جو سے آپ نے روٹیاں بنائی، 3 روٹیاں تیار ہوئی تھیں۔ اتفاق سے دروازے پر کسی نے کھٹکھٹایا، آواز دی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی روٹی اٹھائی، دینے گئے تو سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی کنیز حضرت فضہ نے بھی دے دیا، یہ بھی دے دیجئے۔ تو وہ یتیم جو بھوکا تھا، تینوں روٹی لے کر کے چلا گیا، اور تینوں نے صرف پانی پی کر کے روزہ افطار کیا۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھے، اور پھر دوسرا صاع جو تھا اس کے افطار کے لیے تیاری کیے، افطار میں وہی روٹی تیار کیے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا، ایک کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، کئی دن سے کھانا نہیں ملا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہی جو کی روٹی جو تیار تھی اٹھا کر کے لے جا کر کے اس کو دے دیے، تینوں روٹیاں دے دیے، اور دوسرے دن بھی پانی پی کر کے ہی افطار کر لیے۔ تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی روزہ رکھے، اور افطار کے لیے پھر وہی 1 صاع بچا ہوا تھا، اس سے روٹیاں تیار کی، اور جب تیسرے دن روٹیاں تیار ہوئی، افطار کا ٹائم آیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان، مگر بندہ مومن کا ایمان دیکھیے، اللہ کے محبوب بندوں کا ایمان، خود بھوکے ہیں مگر افطار کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے جتنا جلدی مل جائے پورا کھا لوں۔ یہاں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا اٹھا کر کے، اب تیسرے دن جب افطار کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا، اور کون تھا؟ ایک قیدی تھا جو قید سے چھوٹ کر کے آیا تھا، کئی دن قید میں رہنے کی وجہ سے شاید بھوکا تھا، اور وہ کہتا ہے میں قیدی ہوں، مجھے کوئی کھانا کھلا دے، میں بھوکا ہوں کئی دن سے۔ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تینوں روٹیاں اٹھا کر کے اس کے جھولی میں ڈال دی، تینوں دن پھر پانی پی کر کے افطار کر لیا۔ قرآن پاک کی آیت حضرت جبریل امین لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ
مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں جو اللہ کی محبت میں دوسروں کو کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ تینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا عمل مقبول ہو گیا، یعنی اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی، کیسی شان رکھتے ہیں یہ، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بڑا عظیم رتبہ رکھتے ہیں، جن کا ذکر، جن کی تعریف قرآن میں آ گئی، اب ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آج اگر کسی کا نام اخبار میں، نیوز پیپر میں آ جائے تو وہ پھولے نہ سمائے خوشی میں کہ آج میرا فوٹو چھپ گیا ہے اخبار میں، آج بہت بڑے اخبار میں آ گیا، تو وہ خوش ہوتا ہے اور اخبار تو پیروں تلے روندا جاتا ہے۔ جن کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان کی شان کیا ہوگی؟ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ شان ہے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم رہنما ہیں، ہادی ہیں، قائد ہیں، اور آپ کے کردار اور آپ کے مجاہدانہ رویوں کو اگر دیکھا جائے، واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ جب جب جہاد میں مجاہد جائے اور ان کا نام لے، یقیناً وہ دشمنوں پر غالب آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ایک یہ بھی ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں آقا ہوں علی اس کے آقا ہیں۔ مولا کے کئی معنی بیان فرمائے گئے، مگر یہاں پر جو معتبر ہے کہ مجھے اگر تو آقا تسلیم کرتے ہو تو میرے علی کو بھی آقا تسلیم کرو۔ مولا کا ایک معنی مددگار بھی ہے، اگر میں تمہارے لیے مددگار ہوں تو علی بھی تمہارے لیے مددگار ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ تنہا باب خیبر کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، تنہا اکیلے خیبر کا دروازہ جو کہ بڑا بھاری بھرکم دروازہ ہے، کھینچ کر کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خیبر کے اس پھاٹک کو اٹھا کے پھینک دیا تھا، ہم لوگ جا کر کے اس کو ہلا رہے تھے، 40 صحابہ مل کر کے ہلائے تو ہل نہیں رہا تھا، اتنا بھاری بھرکم دروازہ تنہا آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، اور پوری اسلامی فوج خیبر کے قلعے میں گھس گئی اور وہاں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور خاص طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی جنگ میں آپ کو ایک خاص عنایت فرمائی تھی، جو دعا فرمائی تھی، سارے عشاق رسول کہتے ہیں وہ دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ تنہا ہزاروں کی طاقت لے کر کے خیبر پہنچے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خیبر کی جنگ بڑی خطرناک جنگ تھی، یہودی اندر ہی تھے اور اندر سے وہ حملہ کرتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فوج بھیجی، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی، کیونکہ وہ اندر رہتے تھے، دروازہ بند رہتا تھا، مقابلہ برابر ہو نہیں پاتا تھا۔ تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ ذرا سوچئے، 2 بار لشکر گیا اور کامیابی نہیں ملی، اب تیسری بار جب بھیجنا ہوا تو حضور خود فرما رہے ہیں، کل اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوگا۔ گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، پہلے ہی بتا رہے ہیں، یعنی کل جنگ ہوگی اور خیبر فتح ہوگا، اور خیبر پر فتح کا جھنڈا لہرائے گا، اور یہ بھی حضور فرما رہے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا، اور اللہ اس سے محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی حضور نے فرمایا۔ تو جب حضور نے یہ فرمایا تو رات کا وقت تھا، سارے صحابہ میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، ایک بے چینی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کل کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے، کس کو حضور جھنڈا عطا کریں گے، سب بے چین ہیں، اس لیے کہ وہاں جو حضور نے خاص ایک تحفہ عطا فرمایا تھا وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے محبت فرماتا ہے،
تو ہر صحابی کی آرزو اور تمنا یہ تھی کہ حضور ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں، کیونکہ اللہ کی محبت کا ایک عظیم تمغہ بھی مل جائے گا اور خیبر بھی ہمارے ہاتھ سے فتح ہو۔ اسی بے چینی میں پوری رات گزار دیے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے۔ فجر کی نماز میں سب حاضر تھے، فجر کی نماز ادا ہوئی، اس کے بعد سب تھوڑا منتشر ہوئے، حضور نے پھر سب کو بلایا اور فرمایا علی کہاں ہیں؟ حضور نے فرمایا علی کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا حضور وہ تو ابھی نماز پڑھ کر کے گئے اور خیمے میں آرام کر رہے ہیں، خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بلاؤ، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے، حضور نے فرمایا بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر کے آئے اور آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا علی؟ کہنے لگے آقا اس میں آنکھوں میں آشوب چشم، آنکھ آ گئی ہے، اس لیے میں آرام کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا قریب آؤ۔ جیسے ہی حضرت علی قریب آئے، حضور نے لعاب دہن نکال کے ان کی آنکھ پہ لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن لگانا تھا، اسی وقت ساری تکلیف دور ہو گئی اور میری آنکھوں میں پہلے سے زیادہ روشنی پیدا ہو گئی۔ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اور کثیر نور۔ پھر حضور نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، فرمایا علی تم جاؤ، تمہارے ہاتھ سے خیبر فتح ہوگا۔ اور واقعی تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت علی فوج لے کر کے گئے اور کافی جب گھیراؤ کیے اور جب مقابلے میں کامیابی نہیں مل رہی تھی تو خود حضرت علی رضی اللہ عنہ باب خیبر کے پاس، دروازے کے پاس آئے اور اس کو کھاڑ کے پھینک دیا، پھر سب کو لے کر کے اندر چلے گئے۔ اور جو بڑے بڑے دشمن رسول، گستاخ رسول جتنے تھے، بڑے بڑے یہودی، ان سب کو آپ نے قتل کیا اور پورے خیبر پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ تو یہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں، جن کی خدمات، جن کی عظیم کوششیں اور اسلام کی راہ میں آپ کی جلیل خدمات ہیں، اس لیے ان کو یاد رکھا جائے اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہمارے لیے معیار ایمان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے بغض اور عداوت یہ منافق ہونے کی علامت ہے، لہذا بغض نہ رکھا جائے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کر کے دیگر صحابہ کرام کی شان میں توہین یا گستاخی کرتے ہیں، ان سے دور رہا جائے، ان سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہمارے لیے آخرت میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے دامن کرم سے وابستہ رکھے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے اور ایمان پر اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ السلام۔ صفیں لگا لیں ابھی۔